امام علی علیہ السلام کی حکمت بھری عدالت مدینہ کی ایک گرم دوپہر تھی۔ بازار میں لوگوں کا رش تھا، مگر ایک کونے میں شور بڑھ رہا تھا۔ دو آدمی ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شخص کہہ رہا تھا، یہ میری زمین ہے، میں نے اپنے باپ دادا سے پائی ہے، جبکہ دوسرا بزد تھا، نہیں، یہ زمین میری ہے، میں نے اسے خریدا تھا۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہونے لگی، اور بازار میں موجود لوگوں نے مشورہ دیا کہ انہیں امیرالمؤمنین امام علی علیہ السلام کے پاس لے جایا جائے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ دونوں فریق فوراً امام علی کے دربار میں پہنچے۔ عدالت میں پیشی امام علی علیہ السلام نے دونوں کو غور سے سنا۔ پہلا آدمی کہنے لگا، یہ زمین میرے آباء و اجداد کی ہے، میرے پاس اس کی کوئی تحریری دستاویز نہیں، مگر پورا گاؤں جانتا ہے۔ دوسرا شخص بولا، میں نے یہ زمین خریدی ہے، مگر میرا کاغذ گم ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے سر جھکایا، چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا، زمین کو ہمارے پاس لاؤ۔ لوگ حیران ہوئے، مگر امام کے حکم پر زمین کا ایک مٹھی بھر حصہ لایا گیا۔ امام علی علیہ السلام نے مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ حیران کن فیصلہ آپ نے زمین کی مٹی کو سونگھا اور پھر فرمایا، یہ زمین خود گواہی دے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، اس زمین کو بولنے دو، یہ ہمیں سچ بتا دے گی۔ سب حیرت سے دیکھنے لگے، اور امام نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، اے زمین، تیرا اصل وارث کون ہے؟ کچھ لمحوں بعد امام علی علیہ السلام نے فیصلہ سنایا، یہ زمین اس پہلے شخص کی ہے جو اپنے آباء و اجداد کا دعوی کر رہا ہے، کیونکہ یہ مٹی انہی کا نام لے رہی ہے۔ دوسرا شخص کانپ اٹھا اور فوراً اعتراف کر لیا، میں نے لالچ میں آ کر جھوٹ بولا تھا، یہ زمین واقعی اس کی ہے۔ لوگوں کا حیرت میں پڑ جانا، بازار میں یہ فیصلہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ امام علی علیہ السلام کی حکمت اور علم پر حیران تھے۔ ایک بوڑھا شخص بولا، یہ علی ہیں جو زمین کے راز بھی جانتے ہیں اور حق کا فیصلہ ایسے کرتے ہیں جیسے سورج روشنی دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حق ہمیشہ سچ بولتا ہے، مگر ضروری ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں اور دل پاک ہو۔ یہ سنتے ہی لوگ سبحان اللہ پکار اٹھے، اور سب کو ایک بار پھر یاد آ گیا کہ علی ابن ابی طالب کے فیصلے صرف عدالت نہیں، بلکہ حکمت، بصیرت اور سچائی کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یہ کہانی یوٹیوب پر شائع نہیں ہوئی اور خاص طور پر آپ کے لیے لکھی گئی ہے۔ اگر مزید تفصیلات یا کوئی اور واقعہ چاہیے تو بتائیں۔